السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو جو ایک کہانی سنانے جا رہا ہوں اس کا عنوان ہے لیلا سے مجنوں کے عشق کی ایک جھلک۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک مجلس میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ غم فرقت اور حالت ہجر و فراق میں مجنوں کا برا حال ہو گیا۔ محبت نے شدت اختیار کر لی۔ مجنوں لیلا کے اشتیاق میں ہر وقت اسی کا ذکر کرتا، اسی کے لیے روتا اور تڑپتا۔ محبت کے جوش اور عشق کے شعلوں نے جب زور پکڑا تو مجنوں کے اہل خاندان بے بس اور مجبور ہو گئے، اور ان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ رہا کہ لیلا کے قبیلہ والوں سے کہا جائے کہ وہ مجنوں کو ایک بار لیلا کا دیدار کرا دیں تاکہ اس کی آتش عشق ٹھنڈی پڑ سکے۔ چنانچہ جب لیلا کے خاندان والوں کو یہ کہا گیا تو انہوں نے بالآخر ان کی درخواست منظور کر لی، لیکن انہیں سمجھایا کہ ہم تو لیلا کو مجنوں کے سامنے لے آئیں گے، مگر مجنوں اس دیدار کو برداشت نہ کر سکے گا۔ لیکن انہوں نے اصرار کیا، کوئی بات نہیں، اس کے ہم ذمہ دار ہیں، آپ لیلا کو ایک بار دکھا دیں۔ کہتے ہیں کہ جب وہ لوگ مجنوں کو لیلا کے حرم میں لے گئے اور لیلا کو پردے میں اس کے قریب لایا گیا، ابھی اس کا سراپا سامنے نہیں آیا تھا، فقط لیلا کے جسم کا سایہ مجنوں نے دیکھا۔ بس سائے پر نظر پڑی تھی کہ مجنوں بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا اور تڑپنے لگا، اور اس وقت تک ہوش میں نہ آ سکا جب تک لیلا کو وہاں سے واپس نہیں لے جایا گیا۔ یہ مجنوں کے مجازی عشق کی ایک جھلک تھی، جو محبوب کا دیدار تو کیا، اس کا سایہ دیکھ کر ہی بے ہوش ہو جاتا تھا۔ اس واقعے کے راوی کہتے ہیں کہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے جب مجنوں کی یہ بات بتائی تو خود ان کی ایک بلند چیخ نکلی۔ انہوں نے نعرہ مارا اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو زبان پر فارسی شعر جاری تھا، جس کا مطلب ہے، اے محبوب، اگرچہ تیرے فراق میں وصل کی امید نہیں، پھر بھی تیری گلی کی خاک سے میرا رابطہ برقرار ہے۔ ذکر بلا شبہ لیلا اور مجنوں کا تھا، مگر عاشق مجاز کا ذکر کرتے ہی حقیقت کے لیے ہیں، اس لیے انہوں نے حاضرین کو محبت کا تصور واضح کرتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی۔ لیکن جب اپنا خیال آیا ہوگا کہ اے فرید، تجھ سے تو وہ مجنوں اچھا تھا جو مجازی محبوبہ کے دیدار کا اس قدر مشتاق اور تمنائی تھا کہ اس کا سایہ بھی نہ دیکھ سکا، اور کہاں میرا محبوب حقیقی، خالق کائنات، تجھے تو اس حقیقی محبوب کے سامنے جانا ہے، اس وقت حسن مطلق کے دیدار کا عالم کیا ہوگا اور تیرا حال کیا ہوگا۔ بس یہ سوچتے ہی چیخ نکل گئی۔ حاضرین، بے شک حقیقی عشق اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے کرنا چاہیے، جس میں کامیابی ہی کامیابی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔